اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم اس قصے کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر اپنے گھر بلایا کرتے تھے اور وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 26 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت سعید کا نمبر 27واں تھا اور حضرت فاطمہ کا نمبر 28واں تھا۔ دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک سے عشق تھا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا۔ کافر مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے میں شرافت اور انسانیت کی حدیں پھلانگ گئے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چند جانصاروں کے ساتھ حضرت ارقم بن ابی الرقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر عبادت کرتے تھے، جو کوہ صفا کے پاس ایک بہت بڑا اور محفوظ احاطہ تھا۔ عمر بن خطاب رشتے میں ابو جہل کے بھانجے لگتے تھے اور ابو جہل مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک دن ابو جہل نے انہیں اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ انتہائی غصے سے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہیں عمر بن خطاب کے تیور دیکھتے ہوئے پوچھا، عمر اس طرح تلوار لے کر غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں آج اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں پھونٹ ڈال دی ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی کہا، عمر خدا کی قسم تمہیں کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے تو بنو عبد المناف تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو تیز لہجے میں کہا، مجھے کسی کا خوف نہیں، لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، کیوں نہ پہلے تمہارا ہی سر اڑا دوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو مجھے بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو حیرانی سے پوچھا، کون سے گھر والے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطرہ کہا، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب آگ بھگولا ہو گئے۔ وہ وہیں سے پلٹے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی تو ان کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ انہوں نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ حضرت سعید نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمر بن خطاب نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دھکا دے کر پرے پھینکا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ بہن نے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ عمر بن خطاب نے تیز لہجے میں پوچھا، میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعید بن زید نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، تمہیں دھوکا ہوا ہے۔
عمر بن خطاب یہ سن کر غضبناک ہو گئے اور بولے نہیں، میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہے تم دونوں بے دین ہو گئے ہو، میں نے جو سنا ہے بتاؤ کیا وہ سچ ہے؟ یہ کہہ کر عمر بن خطاب حضرت سعید بن زید پر جھپٹے اور انہیں بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر بن خطاب نے غصے میں آ کر ایک لکڑی حضرت فاطمہ بنت خطاب کے چہرے پر ماری، ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ غصے میں آ کر بولی ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ عمر بن خطاب نے زخمی بہن کے منہ سے یہ سنا تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، بہن کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا غصہ دور ہو گیا، وہ جلدی سے بہن کی طرف بڑھے اور نرم لہجے میں بولے اچھا تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھا دو۔ بہن نے یہ سنا تو کہا نہیں، ابھی تم ناپاک ہو اور پھر مجھے ڈر ہے کہ تم اسے پڑھنے کے بعد ضائع کر دو گے، اس لیے ہم تمہیں وہ نہیں دے سکتے۔ عمر بن خطاب نے سنا تو مسکراتے ہوئے بہن سے کہا تم فکر نہ کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا، بس ایک بار وہ مجھے دکھا دو، میں وعدہ کرتا ہوں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ مگر بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی کہ عمر اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ عمر بن خطاب نے ایک بار پھر کہا کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ تم اپنے بھائی پر یقین نہیں کرتی؟ پہلے تم غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر تمہیں دکھاؤں گی۔ اب ان کے دل میں بہن اور بہنوئی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ بہن کو زخمی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے اور پھر بہن کی باتوں نے ان کے دل میں بڑا اثر کیا۔ عمر بن خطاب غسل کر کے حضرت فاطمہ بن خطاب نے قرآن پاک کے اجزاء لا کر ان کے سامنے رکھے۔ اس وقت سورۃ طٰہٰ ان کے سامنے تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگے، ان کے دل کی حالت عجیب ہو گئی، ان کی کایا پلٹ گئی۔ پھر جیسے ہی تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، بے اختیار کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح اس واقعہ کو ہم پورا کرتے ہیں، اس میں غلطی کوتاہی کمی پیش ہوگی، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔